بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے ARYQ ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے فضائل رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم، اور ہمارے مہمان ہیں قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دامِ برکاتہم عالیہ۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ گردانا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اکابرین اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا دل کی گہرائیوں سے مانگی جائے تو اس کی قبولیت میں یقیناً کوئی شک نہیں رہتا۔ آج ہم جانیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کے تقاضے کیا ہیں، اور دعا کا عبادت کے اندر کیا مقام ہے۔ قبلہ پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ دعا کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج آپ نے ایک بہت خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا، اور بالخصوص یہ عنوان اس ماہ مبارک میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ویسے تو دعا جب بھی مانگی جائے بہت ہی مبارک عمل ہے اور بہت ہی بابرکت عمل ہے، لیکن اس مہینے میں اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس مہینے کی تو ہر رات کو اللہ کی رحمت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اپنی رحمتوں سے اس کی جھولی کو بھر ڈالوں۔ تو اس مہینے میں یقیناً یہ کرنا اور اس کی ترغیب امت کو دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دعا کا مفہوم آپ نے دریافت فرمایا، سوال فرمایا۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کا لغوی معنی پکارنا اور التجا کرنا ہے، اور دعا کا اصطلاحی معنی چھوٹے کا اپنے بڑے کے ساتھ اظہار عجز کرنا اور اظہار عجز سے سوال کرنا، مانگنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، اصطلاح شریعت میں اللہ کریم سے بندے کا مانگنا، کرم کی بھیک مانگنا اور اپنی حاجات عرض کر کے ان پہ خیرات مانگنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دعا لفظوں کے تکرار کا نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے۔ یہ خالق اور بندے کے درمیان ایک ایسا محبت کا رشتہ ہے کہ جو بات انسان کسی سے بھی نہیں کر سکتا، وہ بات انسان اپنے رب سے کرتا ہے، اور رب وہ گوہر مقصود انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اس راز نیاز کے بندن کو دعا کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ ضرور آتا ہے جس میں اس پہ کوئی ایسی تکلیف نازل ہو جاتی ہے، ایسی آزمائش آ جاتی ہے، وہ ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، ایسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے جس کا وہ اپنے ماں باپ سے ذکر نہیں کر سکتا، جس کا وہ اپنے بیوی بچوں سے ذکر نہیں کر سکتا، کوئی دوست دنیا میں کسی سے وہ اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جب انسان ٹھوکر کھاتا ہے تو انسان کی نظریں اپنے رب کی طرف جاتی ہیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے اپنی فریادیں کرتا ہے، اور جو تکلیف کوئی اور دور نہیں کر سکتا وہ تکلیف حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ دور فرماتا ہے۔ اس تعلق کو دعا کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ دعا کی تعریف ہمیں بتائی۔ پیر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے دعا کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں اللہ کریم اپنے منگتوں، اپنے بیکاریوں، اپنے سوالیوں سے بے شمار محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنے والوں کی بے حد اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا، یعنی مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کسی دنیا والے سے مانگے نا، اب دیکھیں اتنا کریم رب ہے، دیکھیں ذرا کتنی محبت سے فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، کتنی محبت کا انداز ہے۔ تو پھر ہم دنیا داروں کے پیچھے ذلیل ہوتے رہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اگر کسی دنیا والے سے مانگے نا تو دونوں صورتوں میں شرمندگی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے انسان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر انسان دنیا والے سے مانگے اور دنیا دار انسان کو کچھ دے دے تب بھی ساری زندگی کے لیے ایک شرمندگی ہوتی ہے، اس کے آگے انسان نگاہیں نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے اس سے بھیک مانگی ہوئی ہے۔ اور اگر انسان دنیا داروں سے مانگے اور وہ نہ دیں تب تو اور زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی حاجت اس کے آگے رکھی، اس سے بھیک مانگی اور اس نے مجھے کچھ نہ دیا، دونوں اعتبار سے شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیے ذرا وہ کتنا کریم ہے، ترمذی میں موجود ہے، مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا مقام دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جو
اللہ سے بھیک مانگا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت اور عزت والا وہ ہے جو اللہ کا منگتا ہے۔ دنیا میں منگتوں کو حقیر جانا جاتا ہے، اس دربار میں منگتوں کو عظیم جانا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا مقام وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیک مانگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے کتنا کریم رب ہے وہ، دنیا والوں سے مانگو تو دنیا ناراض ہوتی ہے، نہ مانگو تو خوش رہتی ہے۔ وہ کتنا کریم رب ہے، حضور فرماتے ہیں اگر اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا سے مانگو تو دنیا ناراض ہوتی ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اتنا کریم رب ہے ڈاکٹر صاحب، پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کریم ہم سے سوال فرماتا ہے کہ تم گویا کہ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہو، دنیا سے عطا کی امید رکھتے ہو۔ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اتنا کریم رب ہے، جو ترمذی میں موجود ہے حدیث، حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم مجھ سے مانگ تو صحیح، ذرا میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا تو صحیح، ذرا میری بارگاہ میں آنسو بہا تو صحیح، ذرا ایک بار میرا منگتا بن تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ترمذی میں موجود حدیث قدسی کہ جب تم مجھ سے مانگے گا نا تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہے، یہ زمین کی وسعتوں کے برابر ہے۔ جب تم مجھ سے دعا کرے گا تو پھر میں تجھے عطا کروں گا، جب تک تو مانگتا رہے گا تب تک میں تجھے عطا کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کریم رب ہے ڈاکٹر صاحب، اور پھر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے کہا نا اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 77 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام لوگوں سے ارشاد فرما دے کہ اگر اللہ سے تم دعا نہیں مانگو گے نا تو پھر اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، پھر اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں تو ہاتھ پھیلا پھیلا کے اس سے کرم کی بھیک مانگا کرو، کرم کی بھیک مانگا کرو۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سے دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ کی شان کے شایع نہیں ہے کہ وہ کسی پر دعا کا دروازہ کھول دے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی پر اللہ دعا کا دروازہ کھولتا ہے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب اللہ کریم کسی پہ دعا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ کریم ضرور اس کے لیے قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو دعا کی توفیق عطا فرما دے، دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ ڈاکٹر صاحب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں دعا کی اہمیت کے اوپر، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے جواب کو اختتام کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ ڈاکٹر صاحب ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت اللہ کریم کے حضور ہاتھ پھیلا کے کہیں یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں رزق عطا کروں، مجھ سے رزق کا سوال کرو تاکہ میں تمہیں رزق عطا کروں۔ ہم سب کو چاہیے اس مہینے میں اللہ کریم سے رزق کا سوال کریں تاکہ وہ ہمیں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس سے میں لباس عطا کروں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کا بہترین لباس عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم سب خطا کار ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں عافیت میں دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اسی حدیث قدسی کا حصہ ہے کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ خشک و تر سب اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور پھر مانگنے کی انتہا کر دیں اور ہر ایک کو میں اس کی مانگ کے مطابق عطا کروں، تو اللہ کریم فرماتا ہے میرے خزانے اتنے ہیں، ان میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جائے اور نکالا جائے تو اس کے ناکے میں پانی کا قطرہ آتا ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیونکہ میں بزرگ ہوں، کیونکہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ میں بلند شانوں والا ہوں، میری شان ہے میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جایا کرتا ہے۔ قبلہ یہ بتائیے کہ بہت سی دعائیں جو ہم مانگتے ہیں وہ ہماری تمناؤں کی اور آرزوؤں کی عکاس ہوتی ہیں، اور دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس اہم موضوع کی طرف یقیناً بڑا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہر دعا جو مانگی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے خصوصی شرائط بھی ہیں جن کو پورا کیا جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو دعا کی شرائط میں ضروری ہے وہ اخلاص ہے
کہ انسان خلوص کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے، یہ یقین رکھ کر کہ ذاتی خزانوں والا وہ ہے، اخلاص سب سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عطا ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ انسان اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان کے، اللہ کریم کی طرف توجہ کر کے، اغیار سے توجہ ہٹا کے، اغیار سے مراد انبیاء کا تصور نہیں، اہل اللہ کا تصور نہیں، اغیار سے مراد دنیا کا تصور ہے، دنیا کا تصور انسان دل سے نکال کے اللہ کریم سے حضور کرم کی بھیک مانگے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز ضروری ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ حرام لقمے سے پرہیز کرتا ہو، رزق حرام نہ کھاتا ہو، کیونکہ رزق حرام کھانے والے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی میں، حضور فرماتے ہیں 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو دعا بھی عبادت ہے، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ایک شخص لمبے سفر سے آیا ہے، گرد آلود بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ غبار لگا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا رب میری فریاد کو سن لے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی کیسے دعا قبول ہو جب اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، لباس بھی حرام، اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو ضروری ہے قبولیت دعا کے لیے جو لوازمات ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان توبہ استغفار کرتا ہو، یہ نہیں کہ نافرمانی پہ ڈٹا ہو اور پھر دعائیں بھی مانگ رہا ہو، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی، پھر دعا درجہ قبولیت پہ جلدی پہنچتی ہے۔ اور جو چوتھی اہم ترین چیز ضروری ہے کہ اللہ سے عجز و انکساری سے مانگے، رو رو کے اللہ کے حضور دعا مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگے۔ حضور فرماتے ہیں دعا میں جو آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے نا وہ اللہ کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فقیر بن کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ایسی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پانچویں چیز جو دعا کرتے ہوئے ضروری ہے وہ یہ ہو کہ انسان کا تصور غیر سے پاک ہو، انسان کی توجہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف انسان کی توجہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب چھٹی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان معلق دعا نہ مانگے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر ہو سکے تو دے دے، اگر ہو تو دے دے۔ اس بادشاہ کی بارگاہ میں کون سی کمی ہے کہ کوئی انسان اگر مگر کرے؟ جب دعا مانگے تو یقین سے مانگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یوں نہ مانگو یا اللہ اگر ہو تو دے دے، اگر ہو سکے تو دے دے، ممکن ہو تو دے دے۔ جب اللہ سے مانگو تو یہ یقین رکھو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ عرض کرو یا اللہ میری یہ فریاد ہے، کرم فرما، مجھے یہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک اور چیز ضروری ہے کہ انسان غیر کے تصور سے پاک ہو کے اللہ کریم سے رو رو کے دعا مانگے، انکساری کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتویں چیز جو بے حد ضروری ہے دعا مانگتے وقت وہ یہ ہے کہ انسان دعا نہ قبول ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایت نہ کرے، دعا کرتا جائے اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو شکر کرے ورنہ اس پہ صبر کرے، یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر پہ دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر صاحب امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یاد ہے تو نے میرے سے ایک دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ انسان کرے گا یا اللہ تیرا بہت شکر، بالکل وہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یاد ہے فلاں مقام پہ تو نے ایک دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تیرا شکر، بالکل قبول ہوئی۔ اللہ کریم فرمائے گا یاد ہے ایک دعا تو نے میرے سے فلاں موقع پہ مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ انسان سوچے گا، کہے گا نہیں یا اللہ وہ تو قبول نہ ہوئی۔ اللہ کریم فرمائے گا وہ دیکھ جنت میں، دنیا میں جو دعا قبول نہیں ہوئی تھی نا، دیکھ جنت میں میں نے تیرے لیے اس کو کیسے ذخیرہ کر کے رکھا تھا، جنت میں میں نے کتنا بڑھا کے اس کا اجر تیرے لیے رکھا تھا، تو نے اس پہ صبر کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ شخص اپنی اس دعا کا اجر جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اس کا اجر جب جنت میں دیکھے گا تو وہ شخص کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہوتی نہیں، مجھے سارا اجر یہاں ملتا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک قطرے کی مانند ہے اور آخرت کی مثال ایک سمندر کی مانند ہے۔ ہمیں زیادہ فکر اپنی آخرت کی کرنی چاہیے۔ قبلہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک چیز تقدیر ہے کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے صرف وہی انسان کو ملتا ہے۔ آپ یہ فرمائیے پہلے تو کہ تقدیر کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تقدیر کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پلاننگ فرمائی، جو فیصلے فرمائے اور ان کو لوح محفوظ پہ لکھ ڈالا، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے، دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ فیصلے فرما کے اس کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا، ان فیصلوں کو تقدیر الہی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ کیا تقدیر سے دعا بدلتی ہے یا نہیں، اہم سوال ہے، اس پہ بہت لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تقدیر 3 قسم کی ہیں، 3 قسم کی تقدیریں ہیں۔ ایک تقدیر مبرم حقیقی، ایک تقدیر مبرم
غیر حقیقی اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا اور جو فیصلہ اللہ کے ہی علم میں ہے اور وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے قیامت کا آنا، جیسے سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ایسی کئی چیزیں جو تقدیر مبرم حقیقی ہیں، جو اللہ کے علم میں ہیں اور وہ کسی کے علم میں نہیں ہے، اور وہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ ہمارے کہے میں، ہمارے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہے، اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے، لیکن وہ تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے۔ اس پہ بعض بہت جو بڑے مقام پہ اولیاء ہوتے ہیں، جو بڑے مقام پہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، تقدیر مبرم غیر حقیقی تک ڈاکٹر صاحب ان کی رسائی ہوتی ہے۔ بعض اولیاء کی اور بعض کاملین کی رسائی تقدیر مبرم غیر حقیقی تک ہوتی ہے، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کریم کے حضور گڑ گڑا کے عرض کر دیں، اگر وہ کسی بات پہ اللہ کریم کے حضور فریادیں کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا پر تقدیر مبرم غیر حقیقی کو بدل دیتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سے تقدیر مبرم میں بھی تبدیلی فرما دیتا ہے، اور حضرت شیخ احمد سرہندی میرے پیر طریقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت غوث اعظم کو یہ مقام درجہ اولیٰ عطا فرمایا تھا کہ اللہ ان کی دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی کو بھی بدل دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں، فقیر کو بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ فقیر اگر کسی بات پہ اللہ کے حضور فریاد کرے، اللہ سے کرم کی بھیک مانگے، تو اللہ تعالیٰ فقیر کی دعا سے تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔ اور یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ہے، ہاں لیکن دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترمذی میں موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام دیرمی نے نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک قضا کے مقابلے میں دعا ہے جو دعا تکلیف کو ٹال دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ہے، لیکن یہ دعا ہے، تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن یہ دعا ہے جو نازل ہو چکی بھی اور نازل ہونے والی تکالیف کو جو ہے وہ ٹال دیتی ہے۔ دعا میں یہ طاقت ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک تقدیر معلق ہے جس میں اکثر اولیاء کی، اکثر صالحین کی، اکثر جو ہے وہ کاملین کی اور نیک بندوں کی رسائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، اولیاء کی دعا سے، ماں باپ کی خدمت سے، نیک اعمال سے اور صدقہ اور خیرات سے اس تقدیر میں بھی تبدیلی فرما دیتا ہے انسان کی دعا کے عمدہ مطابق۔ انداز میں آپ نے دعا کے فلسفے پہ بات کی ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، ناظرین، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آخر پہ قبلہ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دعا میں وسیلہ کی کیا اہمیت ہے، جبکہ اہل اسلام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی حقیقت سے انکار بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اگر یہاں کہا جائے اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیں تو یہ بات تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر کوئی میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے تو آپ کو کوئی کہے کہ وزیر اعظم سے بولو کہ وہ وزیر اعظم سے ملا دے، تو یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کریم نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد اللہ کریم کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ زید حسن قوسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے توسل بالاعمال اور توسل بالاشخاص دونوں کا جواز مل رہا ہے کہ اعمال، نیک اعمال کا توسل بھی مانگا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اشخاص، شخصیات کا توسل بھی مانگا جا سکتا ہے، اور شخصیات کے توسل میں جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑا اور سب سے مجرب وسیلہ ہوگا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اعمال کے توسل میں تو بخاری کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ وہ جو لوگ غار میں تھے، بجلی گر رہی تھی، پناہ لینے کے لیے غار میں گئے، دروازہ ایک پتھر آیا اس سے بند ہو گیا، تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے بخاری کی حدیث کے مطابق ان اعمال کے وسیلے کی وجہ سے ان کا کام بن گیا۔ ڈاکٹر صاحب امام علوسی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام علوسی روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس آیت کو دیکھنے کے بعد اور تمام دلائل و شواہد کا ملاحظہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ نبی آخر الزمان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے
کرتا ہوں मुझ पर रहम फरमा। और डॉक्टर साहब दुआ में वसीला ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है। डॉक्टर साहब तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। एक नाबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह आंख चाहिए, आंखें नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया घर जाओ और इस अंदाज में दुआ करो कि या अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करके अर्ज़ करता हूँ जो नबी रहमत हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्ज़ करो। और फिर तिरमिज़ी हदीस नकल कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया मुझे मुखातब करो अपने घर जाके और कहो या रसूलल्लाह आपका वसीला पेश करके मैंने अल्लाह से अर्ज़ कर दी है, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करें। इमाम तिरमिज़ी हदीस नकल करते हैं, सहाबा कहते हैं वही शख्स थोड़ी देर बाद मजलिस में वापस आया, अल्लाह उसको बेनाई अता कर चुका था। डॉक्टर साहब एक जुमले पे अपनी बात खत्म करूंगा, इस आयत और इन हदीस से पता चला और दीगर कई दलाइल हमारे पास इस बात की मौजूद हैं कि वसीला मुस्तफ़ा मांगना सिर्फ जायज नहीं, वसीला मुस्तफ़ा मांगना फर्ज है, जरूरी है, इसके बगैर काम बन ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया किबला पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान आपका कि आपने आज दुआ के फ़लसफ़े को बहुत वजाहत के साथ बयान किया। और नाज़रीन इकराम, वसीला की अहमियत भी आपने जानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ के दुआ मांगी जाए और दुआ के बाद भी दरूद पाक पढ़ा जाए तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दुआ की कबूलियत का ज़ामिन बन जाता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान डॉक्टर अतहर कसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।